بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم خلاصۃ الحساب کے سبق کے اندر پہلے باب یعنی اعمال صحاح کے باب کے اندر فصل خامس کے اندر ہم تقسیم کا بیان پڑھیں گے، اور ہمارے آج کے سبق کے اندر اہم چیزیں یہ ہوں گی: نمبر 1 تقسیم کی تعریف کہ تقسیم کسے کہتے ہیں، نمبر 2 عمل تقسیم کا طریقہ کہ تقسیم کرنے کا طریقہ کیا ہے، قلیل المراتب اور کثیر المراتب اعداد کو کیسے تقسیم کیا جاتا ہے، اور تیسرے نمبر پر آج کے سبق کے اندر ہم یہ جانیں گے کہ عمل تقسیم کی پڑتال کیسے کی جاتی ہے، یعنی کیسے جانچ پرکھ اور امتحان کیا جاتا ہے کہ ہم نے جو تقسیم کا عمل کیا ہے یہ ہمارا عمل درست ہے یا درست نہیں ہے۔ تو یہ ہم آج کے سبق کے اندر یہ چیزیں جانیں گے۔ آئیے ہم سبق شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے مصنف نے تقسیم کی تعریف کی ہے کہ ہی طلب عدد نسبتہ الی الواحد کنسبت المقسوم الی المقسوم علیہ۔ یہ تقسیم کی تعریف ہے، یعنی ایسا عدد تلاش کرنا کہ جس عدد کی واحد کی طرف یعنی ایک کی طرف وہی نسبت ہو جو کہ مقسوم کی مقسوم علیہ کی طرف نسبت ہے۔ تو ایسے عدد کو تلاش کرنا یہ قسمت اور تقسیم کہلاتا ہے۔ مثلا مثال کے طور پر ہمارے پاس ایک عدد ہے، 20 کا عدد ہے، اس کو ہم تقسیم کرتے ہیں 5 کے اوپر، تو جواب ہمارے پاس آتا ہے 4۔ اب یہ جو 4 ہے یہ ہم نے ایک ایسا عدد تلاش کیا ہے کہ اس عدد کی ایک کی طرف نسبت یہ وہی ہے جو کہ مقسوم کی مقسوم علیہ کی طرف نسبت ہے۔ یہ ہماری مثال کے اندر جو 20 ہے یہ ہے مقسوم، اور 5 یہ ہے مقسوم علیہ، اور 4 اس کو خارج قسمت کہتے ہیں۔ تو اب یہ جو تقسیم کی ہم نے تعریف پڑھی، اس تعریف کو آپ سمجھیں کہ یہ 4 کا عدد ہم نے ایک ایسا عدد تلاش کیا ہے کہ اس عدد کی ایک کی طرف یہ وہی نسبت ہے جو کہ مقسوم یعنی کہ 20 کی نسبت 5 کی طرف ہے۔ تو 20 کی جو 5 کی طرف نسبت ہے یہ بھی وہی ہے، 5 ایکم 5 اور 5 4 20۔ یہ دیکھ لیں، یہ 20 اور 5 کے درمیان بھی بیانی وہی نسبت ہے جو 4 اور 1 کے درمیان نسبت ہے۔ تو یہ جو ہم نے عمل کیا ہے، ہم نے ایک ایسا عدد یہ 4 کا جو ڈھونڈا ہے، اس ڈھونڈنے کے عمل کو قسمت اور تقسیم کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد آگے مصنف کہتے ہیں کہ فَهِيَ عَكْسُ ضرب، کہ یہ جو تقسیم کا عمل ہے یہ ضرب کے عمل کا عکس ہے، یعنی اس کا الٹ ہے۔ اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ مثلا یہی ہم نے جو مثال لی ہے 20 تقسیم 5، تو جواب ہمارے پاس 4 آیا۔ اس کے اندر جو 20 ہے یہ مقسوم اور 5 یہ مقسوم علیہ، اور 4 اس کو ہم خارج قسمت کہیں گے۔ اچھا، اگر ہم یہاں 5 کو 4 کے اندر ضرب دیں تو 5 کو ہم کہیں گے مضروب، اور 4 کو کہیں گے مضروب فی، اور اس کا جو جواب آئے گا 20 اس کو ہم حاصل ضرب کا نام دیتے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ ہماری یہ پہلی مثال کے اندر جو 20 ہے، 20 یہ اس کو جب ہم نے 5 کے اوپر تقسیم کیا تو ہمارے پاس جو خارج قسمت آیا وہ 4۔ تو تقسیم کے اندر جو 4 ہے خارج قسمت ہے، یہ ہمارے مقسوم سے چھوٹا عدد ہے، مقسوم بڑا عدد ہے، اور جو خارج قسمت آیا ہے یہ چھوٹا عدد ہے۔ جبکہ ضرب کے اندر اس کا عکس ہوتا ہے، جیسا کہ یہ آپ دیکھیں، یہ ہمارے پاس 5 مضروب ہے اور حاصل ضرب جو ہے وہ ہے 20۔ تو یہ حاصل ضرب مقسوم سے بڑا ہے، جبکہ تقسیم کے اندر جو خارج قسمت ہوتا ہے وہ مقسوم سے چھوٹا ہوتا ہے۔ تو ایک مطلب یہ ہے کہ جو تقسیم کا عمل ہے، قسمت کا عمل ہے، یہ ضرب کے عمل کے عکس ہوتا ہے۔ اس کا ایک دوسرا مطلب بھی آپ سمجھ سکتے ہیں، یعنی کہ عکس کس طرح ہے، وہ یہ ہے کہ تقسیم کا جو عمل ہوتا ہے یہ بار بار تفریق کرنے کا نام ہوتا ہے، بار بار اس کے اندر تفریق کیا جاتا ہے، جبکہ ضرب کا جو عمل ہوتا ہے یہ بار بار جمع کرنے کا نام ہوتا ہے، اس میں بار بار جمع کیا جاتا ہے۔ جس طرح کہ مثلا یہ 20 ہے، 20 سے ہم نے ایک بار 5 نکالا تو یہ رہ گیا 15، پھر ہم نے 5 نکالا تو یہ رہ گیا 10، 2 بار،
پھر تیسری بار ہم نے 5 نکالا تو 5، پھر ہم نے 5 نکالا تو یہ رہ گیا 0۔ اب یہ دیکھیں ایک دفعہ 5 نکالا، دوسری دفعہ، تیسری دفعہ اور یہ چوتھی دفعہ، 4 دفعہ جب ہم نے 5 نکالا 20 سے تو یہ رہ گیا 0۔ تو یہ 20 سے 4 مرتبہ 5 کو نکالا گیا ہے تو تب 0 رہا ہے، اور یہی خارجی قسمت ہے یعنی کہ 4۔ جبکہ ضرب کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ایک جو عدد ہے احد المضروبین، اس کے اندر دوسرے مضروب کی تعداد کے مطابق احد المضروبین کو بار بار جمع کرنے کا نام یہ ضرب ہوتا ہے۔ مثلا یہ 5 ہے تو 5 کو دوسرے مضروب یعنی 4 کی تعداد کے مطابق، یعنی 4 دفعہ آپ 5 کو جمع کرو تو یہ حاصل ضرب 20 بن جائے گا۔ یا اسی طرح آپ 4 کو دوسرے مضروب یعنی 5 کی تعداد یعنی 5 مرتبہ آپ 4 کو جمع کرو، 4 4 پھر 4 پھر 4 پھر 4، 5 مرتبہ 4 کو جمع کرو تو وہ 20 بن جاتا ہے۔ تو تقسیم کے اندر بار بار تفریق، اس میں تفریق ہوتی ہے، وہ تفریق کرنے کا نام ہے، جبکہ ضرب کے اندر ایک عدد کو بار بار جمع کیا جاتا ہے، یہ بار بار جمع کرنے کا نام ہے۔ تو یہ مطلب ہے اس عبارت کا کہ فہی یا عکس ضرب، کہ یہ جو تقسیم کا عمل ہے یہ ضرب کے عمل کا عکس ہے۔ اس کے بعد مصنف نے یہ تقسیم کا عمل بیان کیا ہے۔ تو مقسوم کا جو عدد ہے یہ 2 طرح کا ہو سکتا ہے، یا تو یہ قلیل المراتب ہے یعنی مراتب اس کے تھوڑے ہیں، مثلا وہ احاد کے اوپر اور عشرات کے اوپر مشتمل ہے، تھوڑے مراتب ہیں اس کے اندر، یا یہ ہے کہ جو مقسوم عدد ہے وہ کثیر المراتب ہے، یعنی اس کے اندر احاد بھی ہیں، عشرات بھی ہیں، میعاد بھی ہیں، الوف بھی ہیں، اس سے آگے بھی ہے فرض کر لیں۔ تو اگر یہ قلیل المراتب ہو مقسوم کا عدد تو پھر اس کے اندر ہمیں جدول تحریر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اس کو آسانی کے ساتھ ہم ضرب کر سکتے ہیں۔ مصنف اس کا عمل بیان کرنے کے بعد عمل فیہ ان تطلب عددا اذا ضربته فی المقسوم علیہ ساو الحاصل المقسوم او ناقص عنہ باقل من المقسوم علیہ، یعنی کہ اگر مقسوم کا جو عدد ہے وہ قلیل المراتب ہو، اس کے اعداد مراتب تھوڑے ہیں، مثلا وہ صرف احاد کے اوپر مشتمل ہے یا صرف احاد کے ساتھ عشرات ہیں، زیادہ مراتب نہیں ہیں، احاد اور عشرات ہیں، تو پھر ایسی صورت کے اندر ہم آسانی کے ساتھ ضرب کر سکتے ہیں۔ ضرب کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ مثلا اس کو ہم یہ سمجھ لیں، مثال کے اندر دیکھتے ہیں پھر ہمیں سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ مثلا ہم یہی مثال لے 20، اس کو تقسیم کرتے ہیں ہم 5 کے اوپر۔ اب یہ مقسوم ہے ہمارے پاس 20 کا جو عدد ہے، اور 5 کا عدد یہ مقسوم علیہ ہے۔ اب یہ قلیل المراتب ہے، یہ صرف 2 مراتب کے اوپر مشتمل ہے، یہ ہے احاد کا مرتبہ اور یہ ہے عشرات کا مرتبہ۔ تو اس کے اندر ضرب تقسیم کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم مقسوم علیہ کے اندر ایسا بڑے سے بڑا عدد ضرب کریں گے کہ جب ہم مقسوم علیہ کے اندر اس عدد کو ضرب کریں تو جو حاصل ضرب ہو وہ مقسوم کے یا برابر ہو یا مقسوم سے کم ہو، ناقص ہو، لیکن مقسوم علیہ سے وہ چھوٹا عدد ہونا چاہیے جو کم ہو، جو کمی ہو۔ تو ایسا ہم عدد تلاش کریں گے۔ مثلا مثال کے طور پر ہم مقسوم علیہ ہمارے پاس ہے 5، اس 5 کے اندر ہم بڑے سے بڑا عدد ضرب دیتے ہیں کہ جو حاصل ضرب 20 کے برابر ہو جائے۔ مثلا 5 کے اندر 5 کو ہم ضرب کرتے ہیں تو یہ 25 ہو جاتا ہے، یہ 5 سے بڑھ گیا۔ ہم اسے نیچے آ جائیں گے، 5 کے اندر ہم 4 کو ضرب کرتے ہیں تو یہ 20 بن جاتا ہے، تو یہ مقسوم کے برابر ہو گیا۔ اس لیے یہ جو ہمارا عدد جو ہم نے ایک تیسرا عدد تلاش کیا ہے یہ خارج قسمت کہلائے گا۔ اور فرض کریں اگر یہ 20 کی بجائے 18 کا عدد ہو اور ادھر مقسوم علیہ ہم 5 کو ہی رکھتے ہیں، تو پھر ہم یہاں 5 کو 4 کے اندر ضرب کرتے ہیں تو وہ 20 بن جاتا ہے۔ اب 20 یہ بڑا ہے 18 سے، پھر ہم اس سے چھوٹا عدد لے لیں گے، 4 سے چھوٹا عدد ہے 3۔ جب 5 کو ہم 3 کے اندر ضرب دیتے ہیں تو یہ بن جاتا ہے 15 بن جاتا ہے۔ اب یہ کیا ہے
یہ جو حاصل ضرب ہے یہ مقسوم سے ناقص ہے، یعنی اس سے کم ہے. اور کتنا ناقص ہے یہ آپ دیکھ لیں، یہ 3 ہے. اور یہ 3 جو مقسوم علیہ سے یہ اقل ہے. یعنی آپ جب تیسرا عدد تلاش کریں گے جس کو مقسوم علیہ کے اندر آپ نے ضرب دینی ہے، وہ حاصل ضرب یا تو مقسوم کے برابر ہونا چاہیے، جس طرح کہ یہاں ہم نے 4 کو 5 کے اندر ضرب دی تو یہ 20 بن جاتا ہے، یا وہ ایسا عدد ہونا چاہیے کہ جب ہم اس کو مقسوم علیہ کے اندر ضرب کریں تو وہ مقسوم سے ناقص ہو، کم ہو. کتنا کم ہو؟ یعنی مقسوم علیہ سے اقل، مقسوم علیہ سے اقل وہ ناقص ہو، یعنی مقسوم علیہ کے عدد سے چھوٹا عدد ہونا چاہیے جو کم رہے اور جو باقی بچے جو ناقص ہو. جس طرح کہ مثلا ہم نے 5 کو 3 کے اندر ضرب دیا تو یہ 15 ہو گیا. اب 15 یہ 18 سے ناقص ہے، اور کتنا ناقص ہے؟ 3 ناقص ہے، یعنی 3 وحدتیں، اور 3 کے حساب سے یہ کم ہے. اور جو 3 ہے یہ 5 مقسوم علیہ سے اقل ہے، چھوٹا ہے. تو اب یہ جو ہمارے پاس عدد آیا ہے جو ہم نے نکالا وہ ہے 3، اور جو باقی نیچے بچے گا اس کی ہم نسبت کر دیں گے مقسوم علیہ کی طرف. نسبت کا مطلب یعنی کسر کے اوپر اس کو لے کر، اور ہم نیچے مخرج یعنی کہ جس کی مقسوم علیہ ہے اس کی طرف ہم اس کو نسبت کر دیں گے. تو یہ ہمارا جواب آ جائے گا 3 سے ہی 3/5. پہلی صورت کے اندر ہمارا جواب آیا 4، اور دوسری صورت کے اندر ہمارا جواب آیا 3 سے ہی 3/5. یہ 3 وہ ہے جو ہم نے 5 کے اندر ضرب کیا، اور یہ 3 وہ ہے جو نیچے باقی بچ گیا، اور یہ 5 مقسوم علیہ ہے. اس باقی کی ہم نے مقسوم علیہ کی طرف نسبت کر دی ہے. تو یہ طریقہ ہے کہ اگر مقسوم کے مراتب قلیل ہوں جس طرح کہ آپ کو یہاں نظر آ رہے ہیں، اور اگر مقسوم کے مراتب کثیر ہوں، یعنی اس میں احاد، اشرات، میعاد، الوف اور اس سے بھی آگے کے مراتب ہوں، تو پھر ایسی صورت کے اندر ہمیں اس طرح کا جدول لکھنا پڑے گا، جدول بنانا پڑے گا. اور جدول کے اندر جو لائنوں کی تعداد ہوگی وہ مقسوم کے مراتب کی تعداد کے مطابق ہوگی. مثلا اگر مقسوم کے مراتب 5 ہیں، احاد، اشرات، میعاد، الوف اور اس کے بعد، تو ہم 5 جو ہیں وہ سطریں وہ لکھ لیں گے، جس طرح کے اس طریقے سے ہم لکھیں گے. اور اگر فرض کریں کہ وہ 4 مراتب اس کے احاد، اشرات، میعاد اور الوف، تو پھر ہم صرف 4 جدول بنائیں گے، 4 لائنیں بنائیں گے. جس طرح کہ یہ آپ کو نظر آ رہی ہیں، یہ 6 ہیں تو ہم پھر 4 بنائیں گے. اسی طریقے سے کم یا زیادہ آپ کر سکتے ہیں. یہ چونکہ کثیر المراتب کا عمل ذرا لمبا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ اس کو ہم مثال کے اندر سمجھتے ہیں، مثال کے اندر اس کو کر لیتے ہیں، اور پھر بعد میں عمل سمجھنے کے بعد پھر ہم یہ جو مصنف کی عبارت ہے اس کو بھی اس کے اوپر مثال کے اوپر ہم منطبق کر لیں گے، اپلائی کر لیں گے. مصنف نے اس کی یہ مثال دی ہے کہ 9,75,741 اس کو تقسیم کرنا ہے ہم نے 53 کے اوپر. تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر جو مقسوم ہے یہ کثیر المراتب ہے، 1 2 3 4 5 اور 6 مراتب ہیں. تو اس لیے ہم ایک جدول بنائیں گے، اور اس جدول کے اندر ہم 6 لائنیں بنائیں گے، جس طرح کہ یہ آپ کو نظر آ رہا ہے. یہ ایک جدول، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں اور یہ چھٹا. اور پھر ان کے اندر ہم مقسوم کو لکھ لیں گے. یہ رقم آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے 9,75,741. یہ اوپر یہ مقسوم ہے، اور یہ نیچے ہم مقسوم علیہ کو لکھ لیں گے. اس طرح لکھیں گے کہ مقسوم علیہ کا آخر مقسوم کے آخر کے مقابل ہو جائے. یہ مقسوم کا آخر ہے اور یہ مقسوم علیہ کا آخر ہے، اور یہ دونوں ایک دوسرے کے محاذی اور مقابل. اس طرح لکھنا ہے آپ نے. یہ لکھنے کے بعد پھر ہم کوئی ایسا عدد تلاش کریں گے کہ جب ہم اس عدد کو یہ 5 اور 3 یعنی جو پورا مقسوم علیہ ہے ایک ایک عدد کے اندر ہم ضرب کریں تو جو حاصل ضرب ہو وہ ہمارے 97 کے برابر ہو یا اس سے ناقص ہو. لیکن کتنا ناقص؟ وہ 53 سے کم ناقص ہونا چاہیے. تو ہم ایسا عدد تلاش کریں گے. تو ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس ایسا جو عدد ہے، اگر ہم اس کو 53 کو 2 کے اوپر تقسیم کرتے ہیں تو یہ بن جاتا ہے 106. جبکہ ہمارے پاس یہ 97 بڑھ جاتا ہے تو پھر ہم 2 سے نیچے آ جائیں گے، اور وہ ہے 1 کا عدد. 53 کو ہم 1 کے اندر ضرب کریں گے
تو یہ بن جاتا ہے 53 एकम 53, اور یہ جو 53 ہے یہ 97 سے ناقص ہے، اور باقی جو بچتے ہیں وہ 53 سے کم ہوتے ہیں۔ یہ 97 یہ سمجھ رہے اس کا کیا مطلب ہے، یہ 97 اس کے نیچے 53 یہ 4 اور یہ 4 نکلتے ہیں 44، یہ 44 یہ 53 سے کم ہے۔ تو یہ ہمارے پاس ایک عدد جو آیا ہے اس کو ہم یہ لکھیں گے مقسوم علیہ کے جو پہلا عدد ہے، پہلا مرتبہ اس کے مقابل اوپر ہم یہاں جدول کے اوپر لکھیں گے۔ اس کے بعد ہم 53 کو 1 کے اندر ضرب کرتے ہیں تو 53 एकम 53 یہ لکھ لیں گے۔ اب پھر اس کے بعد ہم 53 کو 97 سے نکال دیتے ہیں، 7 میں سے ہم نے 3 نکالے باقی 4، اور اسی طرح 9 میں سے ہم نے 5 نکالے باقی 4۔ اس کے بعد ہم یہ کریں گے کہ یہ جو مقسوم علیہ ہے اس مقسوم علیہ کو ایک مرتبہ ہم اوپر لائن لگا کر دائیں جانب منتقل کر دیں گے، یہ اوپر ایک جانب اس طرف ہم منتقل کر دیا جیسا کہ یہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم اب اوپر چلتے ہیں، یہ ہمارے پاس 44 ہے، یہ عدد چھوٹا ہے 53 سے، ہم دائیں جانب سے جو 5 ہے اس کو بھی ساتھ لحاظ کر لیتے ہیں، یعنی اب یہ بن جائے گا 445۔ اب ہم عدد ڈھونڈیں گے ایسا کہ جس عدد کو ہم 53 کے اندر بڑے سے بڑا عدد ڈھونڈیں گے کہ 53 کے اندر ضرب کرے تو وہ 445 کے برابر ہو جائے یا اس سے ناقص ہو، اور وہ 53 سے کم ناقص ہونا چاہیے۔ تو یہ ہم نے عدد ڈھونڈا ہے، ہمارے پاس عدد ہے یہ 8 کا عدد ہے، کیونکہ 8 کے اندر جب ہم ضرب کرتے ہیں تو یہ آتا ہے 424، یہ 424 آ جاتا ہے۔ تو ہم یہ 424 کو اوپر ہم 8 لکھ لیں گے یہاں، یہ مقسوم علیہ کے محاذی اوپر، اور 424 کو ہم نیچے لکھ لیں گے۔ اب اس کے بعد ہم تفریق کر دیں گے، 5 میں سے 4 نکالے باقی 1، اور ادھر 4 میں سے 2 نکالے باقی 2۔ اس کے بعد پھر ہم وہی عمل کریں گے، یعنی مقسوم علیہ کو ہم ایک مرتبہ ہم اور دائیں جانب منتقل کر دیں گے اس طرح، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اب ہم اوپر جو مقسوم ہے یہ ہمارے پاس 21 سے چھوٹا عدد ہے، ہم یہ جو 7 کا عدد ہے اس کو 7 ہم اس کا لحاظ کر لیتے ہیں، تو یہ بن جائے گا 217۔ اب ہم نے پھر عدد ڈھونڈنا ایسا کہ جب ہم اس عدد کو بڑے سے بڑا عدد ڈھونڈنا ہے کہ جب ہم اس کو 53 کے اندر ضرب کریں تو وہ 217 کے برابر یا اس سے ناقص اور وہ 53 سے اقل ہونا چاہیے۔ تو وہ ہمارے پاس عدد ہے 4 کا، 4 کے اندر جب ہم 53 کو ضرب کرتے ہیں تو یہ بن جاتا ہے 212 یہ بن جاتا ہے۔ اب ہم نکال دیں گے 217 میں سے 212 کو، 7 میں سے ہم نے 2 نکالے باقی 5، اور یہ ادھر 1 0 اور یہ بھی 2 سے وہ نکالے تو 0۔ اب ہم پھر وہی عمل کریں گے، یعنی 53 کو ایک مرتبہ پھر ہم دائیں جانب منتقل کر دیں گے جس طرح کہ یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، اور ہم اب اوپر مقسوم عدد کی طرف چلتے ہیں، وہ ہمارے پاس 5 ہے، یہ چھوٹا ہے، اس کے ساتھ ہم 4 کا اعتبار کر لیتے ہیں تو یہ بن جاتا ہے 54۔ اب ہم نے ایسا عدد ڈھونڈنا ہے کہ جب ہم 53 کو اس کے اندر ضرب کریں تو وہ 54 کے برابر ہو جائے، اس سے چھوٹا، تو ہمارے پاس وہ 1 ہے، تو 1 کے اندر ہم نے ضرب کیا تو یہ بن گیا 53 एकम 53۔ اب ہم اس 53 سے 54 سے 53 کو نکال دیتے ہیں تو یہ باقی بچ گیا 1، 4 میں سے 3 نکالے باقی یہ 1، اور یہ 5 سے 0۔ اب اس کے بعد پھر ہم یہ جو 53 ہے اس کو دائیں جانب منتقل کر دیں گے، یہ تھوڑا سا لکھنے کے اندر مسئلہ آ گیا، یہ 53 ہم نے لکھ لیا، اس کو ہم لکھتے نہیں ہیں کیونکہ تھوڑا سا جگہ کا مسئلہ بن رہا ہے، تو آپ اس کو ذرا سمجھ لیجئے گا اسی طرح۔ اس کے بعد پھر ہم اوپر یہ 1 ہے اور یہ جو 1 ہے اس کو بھی اس کو ویسے 53 کو دائیں جانب منتقل کریں گے لیکن ہمارے پاس جگہ نہیں بچی اس لیے ہم نہیں کر رہے۔ تو اس کے بعد پھر ہم یہ مقسوم 1 ہے اور جو مقسوم علیہ وہ 53 ہے،
تو ہم اس ایک کے ساتھ اس ایک کا بھی اعتبار کر لیں گے، یہ بن جائیں گے 11 بن جائے گا۔ اب چونکہ 11 یہ 53 سے چھوٹے ہیں اس لیے یہ تقسیم نہیں ہو سکتا، تو یہ ہم اوپر 0 لکھ لیں گے۔ اب جو ہمارا جواب آیا ہے وہ یہ ہمارا عمل مکمل ہو گیا ہے۔ اب ہمارا جو جواب آیا ہے وہ ہمارا جواب یہ ہے کہ یہ اوپر یہ جو خارجی قسمت ہے، یہ جو جدول کے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ یعنی 18,410، اور یہ جو 11 بچا ہے اس کو ہم اوپر لے کر اس کی ہم نسبت کر دیں گے مقسوم علیہ یعنی کہ 53 کی طرف۔ تو یہ ہمارا جواب ہو گیا، یعنی کہ 18,410 صحیح 11/53۔ اب ہم اس کو جو مصنف نے بیان کیا ہے اس کے اندر ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہم نے کیسے کیا ہے۔ مصنف کہہ رہے ہیں کہ فَإِن تَكَثَّرَتِ الْأَعْدَادُ، اگر اعداد کثیر ہوں تو فرسم آپ رسم کریں، تحریر کریں جدول ایک جدول جس کی سطور بعدت مراتب المقسوم، مقسوم کے مراتب کی تعداد کے مطابق سطور ہونی چاہیے۔ جس طرح کہ یہ آپ کو نظر آ رہا ہے ہمارے پاس آگے جو مقسوم ہے اس کے اندر مراتب 6 ہیں، تو اس لیے یہ 6 جدول سطریں بنائی گئی ہیں۔ اس کے بعد وضعھا خلالھا، آپ مقسوم کو ان کے اندر رکھ دیں، مقسوم کو ادھر اوپر، اور مقسوم علیہ کو تحتہ، مقسوم علیہ کو نیچے، بحیث اس طرح کہ یحاذی آخر آخرہ، کہ مقسوم علیہ کا آخر مقسوم کے آخر کے محاذی ہو جائے۔ جس طرح کہ یہ مثال کے اندر آپ دیکھیں کہ 53 یہ جو مقسوم علیہ کا آخر ہے وہ ہے 5 اور مقسوم کا آخر ہے 9، تو یہ 5 9 کے برابر ہے، مقسوم علیہ کا آخر مقسوم کے آخر کے برابر ہے۔ اس طریقے سے لکھ رہا ہے علم یزید مقسوم علیہ من محاذی ہی من المقسوم اذا حاذہ، یعنی اگر مقسوم علیہ اپنے محاذی مقسوم سے زائد نہ ہو جب وہ اس کے محاذی ہو، تو پھر آپ اس طرح کریں گے وَإِلَّا فَبِحَيْثُ، وگرنہ پھر جیسے محاذی ہو مطلوب و آخری اس کے ماقبل کے آخر کے، آپ اس طریقے سے رکھ لیں۔ اور پھر اس کے بعد آپ یہ مقسوم کو اور مقسوم علیہ کو ہم نے رکھ لیا جدول کے اندر، پھر آپ تلاش کریں اکثر عدد من الاحاد، احاد میں سے بڑے بڑا عدد کہ یمکن ضربہ فی واحد من مراتب المقسوم علیہ، کہ مقسوم علیہ کے ایک ایک مرتبے کے اندر ضرب دینا ممکن ہو اور حاصل ضرب کو کم کرنا ممکن ہو، مما یحاذی من المقسوم، جو اس کے محاذی مقسوم ہے اس سے، اور ومما علی یساری، اور اس کے جو بائیں جانب ہے اس سے ناقص کرنا کم کرنا ممکن ہو، ان کانا شیئن، اگر بائیں جانب کوئی عدد ہو، واضعاً رکھتے ہوئے للباقی، باقی کے لیے، باقی کو رکھتے ہوئے تحت خط فاصل، خط فاصل کے نیچے آپ جو باقی بچے گا اس کو رکھ دیں گے۔ فَإِذَا وَجَدْتَ، پس جب آپ کو کوئی ایسا عدد مل جائے تو وضعتہ فوق الجدول، سب سے پہلے آپ اس کو جدول کے اوپر لکھیں، محاذیاً لکھ رہے اس طرح کہ اس کو محاذی رکھنا ہے، لولا مراتب المقسوم علیہ، مقسوم علیہ کے پہلے مرتبے کے آپ نے اس کو محاذی رکھنا ہے۔ جس طرح کہ مثلا یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ جو 3 ہے یہ مقسوم علیہ کا پہلا مرتبہ ہے، تو ہمیں ایک عدد جو ملا تھا ہم نے یہ اس کے محاذی اوپر ہم نے جدول کے لکھا ہے۔ اسی طرح تمام کے اندر آپ دیکھ لیں ہم نے جو مقسوم علیہ اس کے پہلے مرتبے کے برابر یہاں 8 کو رکھا ہے، یہاں ہم نے 4 کو رکھا ہے، یہاں ہم نے 1 کو رکھا ہے۔ وَعَمِلْتَ بِهِ مَعْرَفْتَ، اور آپ عمل کریں گے اس کے ساتھ جو آپ نے ابھی پہچانا، یعنی جدول کے اوپر لکھنے کے بعد پھر اس کو مقسوم علیہ کے اندر ضرب دے کر حاصل ضرب کو مقسوم کے نیچے لکھ کر جو باقی بچیں گے خط فاصل کے نیچے اس کو لکھ دیں گے۔ ثم تنقل، یہ ایک آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد پھر آپ مقسوم علیہ کو نقل کر دیں الی الیمین، دائیں جانب، بمرتبۃ، ایک مرتبہ دائیں جانب۔ جس طرح کہ یہاں مثال کے اندر دیکھیں ہم نے ایک دفعہ جب ہم نے کر لیا ایک کے اندر 53 کو ضرب، تو پھر اس کے بعد ہم نے 53 کو ایک مرتبہ یہ دائیں جانب منتقل کر دیا، یہ 53 سے ایک مرتبہ دائیں جانب منتقل کر دیا۔ اس طریقے سے کریں گے۔ او ما باقی من المقسوم الی الیسار، یا جو مقسوم سے باقی ہے اس کو بائیں جانب منتقل کر دیا جائے گا، بعد خط عرضی، خط عرضی کے بعد۔ پھر اس کے بعد ثم تطلب
اعظم عدد آخر، پھر آپ بڑے سے بڑا عدد تلاش کریں گے، کما مرہ جیسا کہ گزرا ہے، وضعہ، اور اس کو آپ رکھیں گے الیمین الاول، یہ جو اوپر آپ نے جدول کے اوپر لکھا تھا عدد، اس کی دائیں جانب آپ نے لکھنا ہے اس عدد کو، اور وہ عمل بھی معرف تھا، اس کے ساتھ آپ وہی عمل کریں گے جو آپ پیچھے جان چکے ہیں۔ فَإِن لَمْ يُوجَدْ فَضَا صِفْرًا، اگر آپ کے پاس کوئی ایسا عدد نہیں ہے کہ جب آپ اس کو مقسوم علیہ کے اندر ضرب کریں تو وہ مقسوم کے برابر یا اسے ناقص ہو بلکہ بڑھ جاتا ہے، تو پھر ایسی صورت کے اندر فضا صفرن، آپ اوپر صفر لکھ دیں گے، اور ون کل کما مرہ، اور پھر آپ مقسوم علیہ کو دائیں جانب منتقل کر دیں گے جس طرح کے پیچھے گزرا، وہاں کذا، اور اسی طریقے سے آپ کرتے جائیں گے حتیٰ کہ مقسوم کا اول یعنی کہ پہلا مرتبہ اور پہلا عدد وہ محاذی ہو جائے مقسوم علیہ کے پہلے مرتبے اور پہلے عدد کے۔ تو جب یہ اس طریقے سے سارا عمل ہو جائے تو فیکون الموضوع اعلی للجدول، تو آپ یہ دیکھیں کہ جو جدول کے اوپر موضوع ہے یعنی رکھا گیا ہے عدد جو ہے وہ ہوگا خارج القسمت، وہ خارج قسمت ہوگا، اگر کوئی شے باقی نہیں بچی تو ٹوٹل وہی خارج قسمت ہوگا۔ فَإِن بَقِیَ مِنَ الْمَقْسُومِ شَیْءٌ، اگر مقسوم سے کوئی شے باقی ہے تو فَهُوَ کسر، تو وہ کسر ہوگی، مخرجہ، جس کا مخرج المقسوم علیہ، جس کا مخرج مقسوم علیہ، جس طرح کہ مثلا ہماری اس مثال کے اندر یہ جدول کے اوپر ہے 18410، تو یہ خارج قسمت ہے، اور یہ 11 باقی بچ گیا، تو یہ کسر ہے، اور اس کا جو مخرج ہے وہ 53 ہے۔ یہی مصنف نے آگے مثال دی کہ مثال ھذا العدد، اس کی مثال یہ ہے کہ 9,75,741، اس کو ضرب دیا جائے، تقسیم کیا جائے 53 کے اوپر، تو خارج قسمت یہ ہوگا 18,410، یہ من الصحہ، یہ صحیح ہے، اور 11 جزء من 53، اور 11/53 یہ ہوگا کیا، یہ کسر ہوگی ہمارے پاس، اور یہ 11 جزء من 53 کا مطلب یہ ہے یعنی 11/53۔ یہ ایک وضاحت کرتا جاؤں کہ مثلا یہ نصف ہے ہمارے پاس، یہ ثلث ہے، یہ ربع ہے، یہ خمس ہے، اسی طریقے سے یہ عشر ہے۔ یہاں عشر تک یہ ہمارے پاس پڑھنے کے لیے، جس طرح یہ لکھنے کے لیے ایک طریقہ و سٹائل ہے، اسی طریقے سے پڑھنے کے لیے بھی ہمارے پاس عبارت موجود ہے، یعنی کہ آپ کہتے ہیں اس کو عشر کہتے ہیں، اس کو خمس کہتے ہیں، اس کو ربع، اس کو ثلث، اور اس کو نصف کہتے ہیں۔ لیکن اس سے 10 سے اگر مخرج بڑا ہو، مثلا 11 ہے، 12 ہے، 13 ہے، تو پھر اس کے لیے ہمارے پاس پڑھنے کے لیے کوئی خاص لفظ موجود نہیں ہے، بلکہ وہاں یہ کیا جاتا ہے کہ جو کسر ہے اس کو یہ کہا جاتا ہے جزء من قضا، قضا جزء من قضا، اس طرح بولتے ہیں۔ جس طرح مثلا 1/12 ہے، 1/12، اب اردو کے اندر ہمارے پاس پڑھنے کے لیے 1/12، لیکن عربی کے اندر اس کے لیے ہمارے پاس کوئی خاص ایک لفظ نہیں ہے، جس طرح کہ یہاں خمس ہے یا عشر ہے وغیرہ، یہاں ہم اس کو پڑھیں گے یعنی واحد جز من 12، یا جس طرح کہ ہماری اس مثال کے اندر ہے یہ 11 ہے، تو یہاں ہم کہیں گے 11 جزء من 53، اس طریقے سے اس کو پڑھا جاتا ہے۔ یہ ہمارا عمل ہوا۔ اب آخر میں مصنف نے اس کے عمل کی پڑتال کو بیان کیا ہے، عمل تقسیم کی۔ عمل تقسیم کی پڑتال یہ ہے کہ آپ یہ کریں گے کہ جو میزان الخارج ہے، میزان الخارج یعنی خارج قسمت، اس کو آپ ضرب کریں گے میزان المقسوم علیہ کے اندر، یعنی کریں گے آپ پہلے یہ کہ پہلے خارج کا میزان نکالیں گے، پھر آپ مقسوم علیہ کا میزان نکالیں گے، دونوں کا میزان نکال کر ان کو آپس کے اندر آپ ضرب کر دیں گے۔ ضرب کرنے کے بعد اگر باقی ہو تو اس باقی کے میزان کو آپ جمع کر دیں گے اس کے ساتھ، میزان الباقی، یہ باقی کے میزان کو جب ہم نے جمع کر لیا، پھر اس کے بعد ہم نکالیں گے میزان المقسوم کو، مقسوم کا میزان۔ اگر مقسوم کا جو میزان ہے وہ ہمارے اس ٹوٹل میزان کے مخالف نہ ہو تو سمجھ جائیں
کہ ہمارا جو مخالف ہو تو سمجھ جائیں کہ ہمارا عمل خطا ہے، لیکن اگر مخالف نہ ہو تو ضروری نہیں کہ عمل صحیح ہے، اکثر یہ ہوتا ہے کہ عمل صحیح ہوتا ہے، اگر مخالف ہو تو اس کو خطا سمجھا جائے گا۔ پھر سمجھ لیں پڑتال کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے خارج کا میزان نکالا جائے گا، پھر مقسوم علیہ کا میزان نکالا جائے گا، ان دونوں کو کریں گے ہم ضرب کرنے کے بعد باقی کا میزان نکال کر ہم اس حاصل ضرب کے اندر جمع کر دیں گے، پھر ہم اس ٹوٹل کا میزان نکالیں گے، اس ٹوٹل کا میزان۔ اب اس ٹوٹل کے میزان کو دیکھیں گے اور پھر ہم مقسوم کا میزان نکالیں گے، اگر مقسوم کا میزان اس ٹوٹل کے میزان کے مخالف ہو تو یہ عمل ہمارا خطا ہوگا۔ یہ ہم نے جو پیچھے کیا ہے اس کے اندر ہم مثال کے اندر سمجھتے ہیں، مثلا یہ ہمارے پاس ہے رقم، بلکہ اس کو ہم اپنے سبق کے اندر ہی لے کر جاتے ہیں، یعنی پڑتال کے اندر ہم وہاں اس کو دیکھتے ہیں، ادھر سے کاپی کر کے اور پھر دیکھتے ہیں کہ یہ کیسا آتا ہے جواب۔ یہ ہمارے پاس جواب آیا ہے۔ اب ہم اس فارمولے کے مطابق یہ جو اوپر پڑتال کا لکھا ہوا ہے اس کے مطابق ہم کرتے ہیں، ہم خارج کا میزان نکالتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس خارج ہے، یہ والا، اس خارج کا میزان 8 اور 1 9، 9 میں سے 9 نکال دیں تو 0۔ میزان کا طریقہ پیچھے ہم بیان کر چکے ہیں۔ پھر 4 اور 1 یہ 5، تو جو میزان ہے خارج کا میں ادھر اوپر لکھ دیتا ہوں 5 آ گیا۔ اس کے بعد آپ مقسوم علیہ کا میزان نکالو، یہ مقسوم علیہ 5 اور 3 8، یہ اوپر 8 لکھ دیں اور ان دونوں کو پھر ہم نے ضرب کرنا ہے۔ اچھا، اور یہ ضرب کریں گے تو یہ بن جاتا ہے 40۔ اب اس 40 کے اندر ہم نے باقی کا میزان جمع کرنا ہے، باقی کا میزان 1 اور 1 یہ 2 ہو گیا۔ جب ہم نے ان کو جمع کیا تو یہ ٹوٹل بن گیا 42۔ اب 42 کا ہم میزان نکالیں گے۔ 42 کا میزان کیا آتا ہے، یعنی طریقہ یہ کہ آپ 9 9 نکالتے جائیں۔ 42 سے ہم نے ایک دفعہ 9 نکالا تو یہ رہ گیا 33، پھر ہم نے 9 نکالا تو یہ رہ گیا 24، 24 سے پھر ہم 9 نکال دیتے ہیں تو یہ رہ جائے گا 15۔ میں ادھر لکھ لیتا ہوں 15 سے پھر ہم 9 نکالیں گے تو باقی بچے گا 6۔ تو یہ ہے میزان ہمارے پاس اس کا 6، یہ 6۔ یہ ہم نے ہمارا میزان ہے، خارج کے میزان کو مقسوم علیہ کے میزان کے اندر ضرب کر کے پھر ہم نے جو باقی کا میزان ہے اس کو جمع کیا اور پھر اس ٹوٹل کا جب ہم نے میزان نکالا تو یہ 6 ہے۔ اب ہم مقسوم کا میزان نکالتے ہیں، تو مقسوم ہمارے پاس جو رقم ہے وہ ہے یہ 9,75,741۔ اب ہم اس کا میزان نکالتے ہیں، یہ 9 ویسے خارج ہو گیا، 7 اور 5 12، 12 میں سے 9 نکالے باقی 3، 3 اور 7 10، 10 میں سے 9 نکالے باقی 1، 1 اور 4 5، 5 اور 1 6۔ تو یہ مقسوم کا میزان یہ بھی کیا ہے 6 ہے۔ تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا جو مقسوم کا میزان ہے وہ اس ٹوٹل کے میزان کے مخالف نہیں ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا یہ جو عمل ہے یہ درست ہے، یہ عمل خطا نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ ہمارا عمل کیا ہے درست ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ یہ درست ہوتا ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق تقسیم کا عمل، جس کے اندر ہم نے تقسیم کی تعریف، عمل تقسیم کا طریقہ، قلیل المراتب کثیر المراتب، اور آخر کے اندر ہم نے پڑتال جانی ہے۔ امید ہے کہ آپ لوگ آج کا سبق سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ علم نافع، عمل صالح اور اخلاص عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔